آپ کے علم میں ایسی زمین آتی ہے جو کہ آپ کے بڑوں نے بیچی ہوئی ہے، فروخت کر دی تھی، مطلب کچھ ایسی پراپرٹی جو کہ دادا نے یا والد نے فروخت کی تھی، لیکن اب آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ یہ تو دھوکا ہوا ہے، یہ فراڈ پر مبنی تھا، انتقال جو ہوئے تھے، زمین جو فروخت ہوئی تھی، یہ ہمارے بڑوں سے جو ہے فراڈ ہو گیا تھا۔ تو اب آپ پوچھتے ہیں کہ جناب کہیں سے یہ پتہ چل جائے کہ کیا اب یہ کیس بن سکتا ہے، ہم دعویٰ کریں، انتقال چیلنج کریں تو کیا یہ مینٹینیبل ہوں گے، کوئی لیمیٹیشن کا مسئلہ تو نہیں آئے گا، کیا ہمیں ریلیف مل سکتا ہے، انتقال منسوخ ہو سکتے ہیں؟ اسی حوالے سے ایک اہم ترین ہائی کورٹ کا فیصلہ میں آپ سے شیئر کروں گا، ان تمام سوالوں کے جواب اس فیصلے سے میں آپ کو دوں گا کہ اس فیصلے میں ایسی کیا چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ کیس کا حوالہ نمبر نوٹ فرما لیں، 2026 CLC 188، ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ میں ہوں مدثر حسن وینس، ایڈوکیٹ۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اضافہ کرتی ہے، اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ کیس کے پس منظر کی اگر بات کریں تو حقائق کچھ یوں ہیں کہ ایک شخص نے اپنی زمین فروخت کی، اس نے زمین بیچی اور اس کے انتقال ہوتے ہیں 1971 میں۔ اب یہ انتقال ویسے اگر دیکھا جائے تو 1971 سے 2020 تک جب دعویٰ ہوا تو 1971 اور 2020 کے درمیان یہ انتقال کا ریکارڈ موجود تھا۔ اب اس شخص نے اپنی مکمل زندگی میں جب تک وہ زندہ رہا اس نے کسی فورم پر انتقال کو چیلنج نہیں کیا، ایسی کسی ٹرانزیکشن کو چیلنج نہیں کیا۔ اس کی وفات کے بعد تقریباً 40 سال گزرنے کے بعد دعویٰ دائر ہوتا ہے سول کورٹ میں، جس میں اس بزرگ کے، اس مرحوم کے وارثان جو ہیں یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے تھے ان کے ساتھ دھوکا ہوا تھا، لا علمی کی بنیاد پر، فراڈ کی بنیاد پر یہ انتقال پاس ہوئے تھے، انتقال درج ہو گئے تھے، لہٰذا یہ ہمیں 4 ماہ پہلے علم ہوا ہے ان کا کہ انتقال جو ہیں درج ہوئے ہیں، لہٰذا یہ مشکوک ہیں، انہیں منسوخ کیا جائے، انتقال جو ہے کینسل کیے جائیں۔ وارثان کا موقف جب سامنے آیا تو عدالت نے اہم اس میں ایک بات واضح کی کہ جو اس میں اصل مالک تھا اس نے جب یہ زمین فروخت کی، زمین بیچی، اس کے پاس مکمل حق تھا، وقت بھی تھا، وہ زندہ بھی تھا، اس نے کبھی کہیں کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، نہ اس ٹرانزیکشن کو چیلنج کیا۔ لہٰذا اس کی وفات کے بعد اب آپ کا کسی طور پر یہاں حق نہیں ہے کہ آپ یہ ٹرانزیکشن چیلنج کریں یا انتقالات کو چیلنج کریں۔ تو یہاں پر عدالت نے پھر یہ واضح کیا کہ اصل جو مالک تھا اس کے مرنے کے بعد، اس کے وفات کے بعد اس کے جو بچے ہیں ان کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ یہ ٹرانزیکشن کو چیلنج کریں۔ تقریباً 40 سال کا وقت گزر چکا ہے، تو یہاں اس طور پر ان کا جو دعویٰ ہے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ وہاں ڈسٹرکٹ کورٹ سے بھی ان کا موقف جو ہے وہ نہیں سنا جاتا، وہاں پر بھی جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے وہ برقرار رکھا جاتا ہے، اور آخر کار بات جو ہے ہائی کورٹ جاتی ہے۔ ہائی کورٹ نے اس میں چند چیزیں جو ہیں وہ واضح کی، وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی کا ایسا کوئی کیس چل رہا ہے، کسی کے مائنڈ میں ایسا کوئی سوال ہے، تو ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تینوں عدالتوں سے جو وارثان کا موقف تھا اس کو جو ہے مسترد کیا گیا، کیس خارج ہوئے۔ اب یہ جو ہے آپ کے لیے کیس بطور حوالہ جات کے طور پر آپ اسے دوسری عدالت میں کہیں آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے وہاں پر آپ دے کے اپنے لیے ریلیف لے سکتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات واضح ہوئی، معزز عدالت نے کہا کہ آرٹیکل 120 جو ہے لمیٹیشن ایکٹ قانون میعاد کا جو آرٹیکل 120 ہے اس کے تحت یہ دعویٰ جو ہے زید المیعاد ہے۔ اس کے اندر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ 6 سال کے اندر آپ نے اپنے حقوق کو، اپنے ملکیت کے حقوق کو چیلنج کرنا ہے، انتقال چیلنج کرنا ہے، کوئی دستاویز چیلنج کرنا ہے، 6 سال کا آپ کے پاس وقت ہے۔ 6 سال کے بعد اگر آپ آتے ہیں تو ٹائم بارڈ ہو جاتا ہے، آپ کا دعویٰ جو ہے وہ قابل سماعت نہیں رہتا۔ اب جو دوسرا موقف تھا وارثان کا وہ یہ تھا کہ ہمیں اس کے متعلق علم نہیں تھا، مطلب ہمیں 4 ماہ پہلے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ یہ جو ہمارے بڑوں کی جائیداد تھی، زمین تھی، یہ بیچی گئی، فروخت کی گئی، اور اسے دھوکہ دہی کے ذریعے ہمارے مطابق جو ہے یہ دھوکہ دہی کے ذریعے انتقال پاس کروائے گئے تھے، جو کہ ہمیں 4 ماہ پہلے پتہ چلا ہے۔ جب اس کو آنریبل کورٹ نے دیکھا، ریکارڈ کو دیکھا، چیزوں کو دیکھا، تو یہ بات سامنے آئی کہ 40 سال پہلے کسی دوسرے شخص کے نام جب زمین ہو جائے اور ریکارڈ میں ایک نام کی تبدیلی ہو جاتی ہے، زمین دوسرے بندے کو منتقل ہو جاتی ہے جو کہ بڑوں نے خود کی اور پھر اسے کبھی چیلنج نہیں کیا، تو یہاں پر آنریبل کورٹ نے کہا یہ بڑوں کو بھی علم تھا اور یہ آپ کو بھی علم تھا کہ یہ زمین جو ہے کسی دیگر شخص کے نام ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 سال پرانا ریکارڈ کسی اور کے نام ہو چکا ہو اور آپ کو پتہ نہ چلا ہو؟ تو اس طور پر یہ نالج والا جو بہانہ ہے کہ علم نہیں تھا، یہ نہیں چل سکا۔ اس طور پر یہ بھی موقف جو ہے مسترد کیا گیا، اور اس طرح اگر اوورال میں بات کروں، خلاصہ یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے خارج ہوا۔ اب اس کیس کے اندر وہ تمام لوگ جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے دادا نے، ہمارے باپ نے، یا مطلب کہ ہمارے بڑے بھائی نے جو اب زندہ نہیں رہے، کوئی ایسی زمین فروخت کی
ایسی زمین بیچی جس کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فراڈ تھا، ان سے فراڈ پر مبنی کسی طور پر انتقال پاس کروایا گیا ہے، کوئی لالچ دیا جو کہ پیسے نہ ملے۔ تو اس طرح کے جتنی بھی کہانیاں یہ سٹوری ہوتی ہیں، اور وہ پھر سوال کرتے ہیں، وکلا صاحبان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ دعویٰ جو ہے قابل سماعت ہے، کوئی زائد المیعاد تو نہیں ہے، اتنے سال بعد اگر ہم کریں تو اس کا جو ہے سب سے بہترین یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اس سے آپ اپنے کیس کے مطابق جو ہے حل نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسا کوئی کیس، ایسا کوئی سوال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا۔ ایسے تمام کیسز میں اس فیصلے کے مطابق اور بھی متعدد فیصلے ہیں، اور اس فیصلے کے مطابق اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے تو یہ جو میعاد ہے دعوے کی، اس کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے، وقت پر اپنی آواز اٹھانی چاہیے۔ 6 سال کا جو ذکر ہے تو انہوں نے 6 سال کو کور کرنے کے لیے وارثان کو 4 ماہ کا کہا کہ ہمیں نالج ہی 4 ماہ پہلے ہوا ہے، تو پھر وہ عدالت ریکارڈ بھی چیک کرتی ہے، صرف باتوں پر فیصلہ نہیں ہوتا، ریکارڈ پہ یہ بات سامنے آ گئی، ریکارڈ یہ واضح کرتا ہے کہ 40 سال پہلے جب شخص کو کسی دیگر شخص کو پراپرٹی ٹرانسفر ہو گئی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 سال کسی نے اپنا ریونیو ریکارڈ بھی چیک نہیں کیا، اور نہ زمین چیک کی، نہ کہیں اس کو فزیکل طور پر دیکھا گیا، تو یہ اس طرح ماننا جو ہے یہ پھر ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اس میں کہ اگر آپ کے بڑے پہلے کوئی ایسی ٹرانزیکشن کر گئے ہیں جنہوں نے خود اپنی زندگی میں چیلنج نہیں کیا، وہ زندہ رہے کافی وقت، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا، لیکن انہوں نے کسی طور پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا کہ یہ زمین ہمارے سے فراڈ کے ذریعے لی گئی ہے، انتقال جو ہے فراڈ پر مبنی ہے، تو بعد میں جو وارثان ہیں وہ چیلنج نہیں کر سکتے، ان کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایک تو وقت زید المیعاد ہوگی دعویٰ، آپ کا وہ لمیٹیشن کا مسئلہ، دوسرا آپ کے وارثان جو کر گئے ہیں وہ آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے، یا تو وہ اپنی زندگی میں ایسا کوئی معاملہ کریں تو پھر اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو آگے پرسیو کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ایسے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں ان میں سوچ سمجھ کر آپ جو ہے کورٹ کا جو ہے ڈور ناک کیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیسہ بھی لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، تو اس سے آپ جو ہے ایسے فیصلے اس لیے شیئر کیے جاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں تک قانونی رہنمائی آپ کو دی جا سکے۔ قانون جاننا جو ہے ہر شہری کا حق ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو، یہ فیصلہ آپ کے لیے جو ہے یوزفل ثابت ہوگا، اس سے آپ کے علم میں، آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اضافہ کرے، اسے لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ایک نئی ویڈیو نئے لیگل ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، تھینک یو، اللہ حافظ۔